اس بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ اکثر احباب جن کو دیکھا جاتا ہے نماز جمعہ کے اوپر عین خطبے کے موقع پر پہنچتے ہیں جو کہ عربی خطبہ ہے، اس کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور جماعت کے فوراً بعد مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت ساری عوام کی ایسی اکثریت ہے جو نہ اول سنتیں پڑھتی ہے اور نہ بعد والی سنتیں پڑھتی ہے۔ اسی طرح جو 5 نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کرنے سے احباب قاصر ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سنت پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو اس میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اسلام کے اندر یہ جو بات مشہور ہے کہ سنتیں پڑھی جائیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی جائیں تو اس پر کوئی گرفت کا معاملہ نہیں ہے۔ دراصل ان کو بنیادی جو ایک مقدمہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ یہ جو سنتیں غیر موقدہ ہیں، عصر سے پہلے یا عشاء کی نماز سے پہلے 4 پڑھی جاتی ہیں، یہ غیر موقدہ بمثل ایک نفل کے ہیں۔ اگر پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھا جائے تو اس کے اندر مطلب کوئی وہ مواخذے والی بات نہیں ہے۔ کچھ سنتیں ہیں جو مؤکدہ ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک لطیف بات ہے کہ محدثین نے کتب احادیث کے اندر علیحدہ ابواب جو ہیں ان کو لکھا ہے۔ سنت موقدہ کے اندر جو روایات آ رہی ہیں ان کو علیحدہ لکھا گیا ہے، اور سنت غیر موقدہ کے حوالے سے علیحدہ ابواب انہوں نے تحریر فرمائے۔ اگر اہمیت ہی نہ ہوتی تو پھر محدثین ان کو علیحدہ علیحدہ چیپٹر کے اندر ذکر کیوں فرماتے؟ پھر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس نے یہ 12 سنتیں ادا کی، اللہ کریم جل وعلا اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس سے محدثین کہتے ہیں یہی سنت مؤکدہ مراد ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں، ظہر کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، 2 اور 4 6 ہوگی، اور ظہر کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں، 8 ہوگی۔ پھر نماز مغرب کی جو 3 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، 10، اور عشاء کی نماز یہ فرضوں کے بعد والی جو 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں۔ مؤکدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جس پر رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیشہ کی اختیار فرمائی ہو، اور پھر پڑھنے کے حوالے سے تاکید بھی بیان فرمائی ہو۔ پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک روایت کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ فرضوں کی جو کمی ہے وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ جی، اب محدثین نے اس کی وضاحت کے اندر یوں بات نقل کی ہے، آپ محدثین فرماتے ہیں اس سے صرف وہ نفل نہیں ہے جو غیر موقدہ کے زمرے میں آتے ہیں، جس کو پڑھ لیا تو ثواب، نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو نفل کا لفظ ہے نا، یہ ان سنتوں کو بھی شامل ہے، مؤکدہ سنتوں کو بھی شامل ہے، اس نفل سے مراد بھی کہ مطلب اگر یہاں دنیا میں رہ کر ان سنتوں کو ہمیشہ پڑھیں گے تو یہ آخرت میں بھی ہمارے لیے کام آئیں گے۔ پھر فقہا جو ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے، انہوں نے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں فقہا، وہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کو جو بندہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اور پھر اس کی عادت بنا لیتا ہے، جس طرح ہم جمعہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں سالوں سال سے ایک شخص ہے وہ صرف 2 فرض ہی پڑھتا ہے، سنتے نہیں پڑھتا، وہ گھر کو چلا جاتا ہے، اب وہ شخص عادت بنا رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں وہ شخص گناہگار ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کے ہاں جو اس کے درجات ہیں اس سے محرومی ہے اس شخص کے لیے جو عادت بنا لیتا ہے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کے حوالے سے، اور یہ اندیشہ ہے۔ محدثین نے کہا کہ وہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت سے وہ بندہ محروم ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ادا نہیں کرتا۔ اللہ۔ پھر فقہا نے یہ بات کی ہے کہ اس کی تاکید آئی ہے، اور یہ سنتیں واجب کے قریب تک ہیں، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، واجب کے قریب قریب ہیں۔ پھر فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایسے شخص کی ملامت کی جائے گی۔ ملامت سے مراد ہے اس شخص کے اس فعل کو کہ جب وہ سنتیں چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، اس شخص کے اس فعل کو برا سمجھا جائے گا کہ یہ شخص عمل اچھا نہیں کر رہا، ملامت اس شخص کی جائے گی۔ اور جو فرائض کے حوالے سے ہے کہ یہاں پر محدثین نے کہا کہ فرائض میں جو کمی ہوگی، اس کمی سے مراد یہ ہے کہ نماز کو صحیح معنوں میں ہم اس سنت کے مطابق جیسے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، تعدیل ارکان نہیں کی، ارکان کے حوالے سے یا الفاظ کے حوالے سے، مخارج کے حوالے سے جہاں پر بھی کوئی ایسی کمی رہ گئی تو اللہ کریم جل وعلا سنتوں کی توفیل اس کمی کو کامل بنا دے گا، پورا فرما دے گا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سنت کو اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ سنتیں ہیں ہی نہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں عام الفاظ کے اندر کہ فجر کی جو نماز ہے، فرضوں کے اندر جو قرات کی جاتی ہے، قرات لمبی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم 60 سے لے کر 100 تک آیات بینات بھی پڑھتے تھے، اور مختلف روایات مفصل سے قرآن کریم کی جو ہے وہ قرات اس کے اندر کی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اب ایک امام ہے وہ حالت سفر کے اندر بھی موجود نہیں ہے، کوئی عذر بھی لائق نہیں ہے، عام نارمل روٹین میں بقیہ نمازوں سے بڑھ کر وہ نماز فجر کے اندر قرات کو لمبا کیوں کر رہا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں اس لیے یہ نماز فجر کی 2 رکعتیں ہی رکھی گئی ہیں تاکہ اس کے اندر قرات جو ہے وہ لمبی کی جائے۔ اب ایک امام ہے وہ روزانہ
ایک رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ دے اور دوسری رکعت میں روزانہ سورہ اخلاص پڑھ دے اور روزانہ کا یہ معمول بنا دے۔ اب بتلائیے کہ یہ جو قرات لمبا کرنا ہے یہ کوئی واجب تو نہیں ہے نا؟ اگر واجب ہوتا پھر سجدہ صاحب ہوتا، بالکل، یا نماز نہ ہوتی اگر وہ جان بوجھ کی عادت بنا لیتا۔ نماز تو ہو جائے گی نا، اس پر تو سارے متفق ہیں، بالکل، لیکن اقتداء کرنے والے جو حضرات ہیں وہ امام کی اس عمل کو ملامت کی نظر سے دیکھیں گے، وہ کہیں گے امام صاحب آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے، آپ قرات کو تھوڑا لمبا کیا کریں، فطرتی طور پر وہ کہیں گے آپ اس کو کیا کریں گے، قرات کو لمبا کیا کریں۔ جب آپ اس کا شریعت کی اصطلاح میں حکم دیکھیں گے یا ان مقتدیوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ سنت ہے۔ اگر یہاں پر سنت کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے تو پھر اپنی جب ایک فردی نماز ہے، ہر بندہ جب نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کو اپنی سنتیں ادا کرنے کے حوالے سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سنت رسول علیہ السلام کی کتنی اہمیت ہے۔